کہ ایک غریب آدمی دریا کے کنارے بیٹھ جاتا تھا اور مچھلی کا شکار کرتا تھا. ایک دو مچھلی اس کو مل جایا کرتی تھی. وہ اس مچھلی کو بازار میں بیچ کر اپنے بیوی بچوں کا پیٹ پالا کرتا تھا. اگر مچھلی نہیں بکتی تھی تو وہ مچھلی خود اپنے گھر میں پکا کر اپنے بیوی بچوں کو کھلا دیا کرتا تھا. ایک مرتبہ معمول کے مطابق ایک بڑی مچھلی اس کے ہاتھ لگ گئی. وہ اس کو بازار میں بیچنے کے لیے جا رہا تھا. اس علاقے کے پاورفل آدمی کی نظر پڑ گئی. اس نے کہا یہ مچھلی مجھے دے دو. اس نے کہا صاحب لے لو, لیکن اس کی قیمت مجھے دے دو. مجھ سے پیسے مانگ رہا ہے. اس نے کہا میرے بھائی, یہی میرا ذریعہ معاش ہے. اگر آپ نے مجھے پیسے نہیں دیے, اس کی قیمت نہیں دی, تو میرے بیوی بچے بھوکے مر جائیں گے. بڑی محنت کے بعد یہ مچھلی میرے ہاتھ لگی ہے. میرے بیوی بچوں کی پیٹ پہ لات مت مار. اس نے کہا چپ. مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا. مچھلی اس سے چھینی اور جانے لگا. یہ آدمی بھی جانتا تھا کہ مچھلی میری بڑی محنت کی کمائی ہے. اگر یہ مچھلی لے گیا تو دوسری مچھلی اتنی جلدی میرے ہاتھ نہیں لگے گی. شام ہو چکی ہے, میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے؟ یا تو قیمت اس کی مل جائے یا مچھلی ہی ہم کاٹ کے بنا کے اپنے گھر میں بیوی بچوں کو کھلا لیں. یہ اس کو پکڑتا ہے, میرے بھائی مچھلی مجھے دے دے یا قیمت دے دے. اس نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا, ہٹ چل, اور پھر آگے بڑھا. اس نے مچھلی پکڑ لی. میرے بھائی یا تو مچھلی دے دے یا اس کی قیمت. اس نے پھر جھٹکا. اس نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا. اللہ کے بندے, ایک غریب آدمی کے اوپر رحم کر. اس نے ہاتھ پکڑا, یہ اس کا ہاتھ چھڑانے لگا. اس نے اس کے ہاتھ کو منہ میں رکھ لیا. مچھلی والے نے, غریب آدمی نے منہ میں رکھ لیا ایسے, اور اس کے انگوٹھے میں کاٹ لیا ایسے. ہلکا سا کاٹا, لیکن یہ طاقتور آدمی تھا جو چھین رہا تھا. اس نے ایک لات ماری اور چھین لی اور مچھلی لے کے چلا گیا. یہ آدمی اپنے گھر آیا, اپنے دوستوں کو بلایا, پارٹی کرتا ہے. مچھلی کاٹی جاتی ہے اور پارٹی کی جاتی ہے. یار دوستوں نے مل کر مچھلی کھائی. رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے, سنو اے لوگو, تم سے محبت کا ایک رشتہ رہا ہے لال بتھانی والو, غور سے سنو. رات میں جب بستر پہ سونے کے لیے جاتا ہے تو اس کے انگوٹھے میں درد شروع ہوتا ہے. اس نے کپڑا اپنا لپیٹا, لیکن درد میں اضافہ ہوتا چلا گیا. پوری رات کروٹوں سے گزرتی گئی, اس کو نیند نہیں آئی. لیکن رات کی تاریکی میں جائے تو کہاں جائے؟ کبھی اپنی بیوی سے کہتا, کبھی خود اس کو انگوٹھے کو پکڑتا, درد سے کراتا پریشان ہو جاتا ہے. فجر کی نماز کا انتظار کرتا ہے. فجر کی اذان کی آواز دھیرے دھیرے رات کٹ جاتی ہے, فجر ہو جاتی ہے. مسجد کے اندر جاتا ہے, نماز پڑھتا ہے. جو حکیم طبیب مسجد میں نماز پڑھنے آتے ہیں, یہ اس کے پاس جاتا ہے. انہوں نے اپنے گھر لے گئے اور لے جانے کے بعد اس کے انگوٹھے کو دیکھا. اس زمانے میں کچھ لیپ ایپ لگایا جاتا تھا, لیپ ایپ لگایا گیا, لیکن درد میں اضافہ ہی ہوتا گیا. 4-5 دن ایسے ہی گزر جاتے ہیں, درد میں کمی نہیں ہوتی. اس نے انگوٹھا پھر دوبارہ دکھایا, اپنے اس سے بھی بڑے طبیب کو دکھایا. اس نے کہا یہ انگوٹھا میں انفیکشن پھیل گیا ہے, زہر پھیل رہا ہے, یہ انگوٹھا تمہارا سڑ چکا ہے, اس انگوٹھے کو یہاں سے کاٹ دو. اگر تم نے اس انگوٹھے کو نہیں کٹایا تو یہ زہر تمہارے پورے ہاتھ میں پھیل جائے گا. کوئی راستہ نہیں تھا. 5-6-10 دن کے اندر یہ تیار ہو جاتا ہے کہ چلو انگوٹھا ہی کٹوا دو, کم سے کم ہاتھ تو بچ جائے گا. پھر اس نے اس انگوٹھے کو کٹوا دیا. 1 مہینہ 2 مہینہ کٹ گیا, لیکن اس کا کچھ عنصر باقی رہ گیا تھا. اس نے دھیرے دھیرے پورے پنجے کو خراب کر دیا. پھر درد بڑھنے لگا. 3-4 مہینے کے اندر پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ سڑ گیا. حکیم کو دکھاتا, طبیب کو دکھاتا ہے. طبیب نے کہا آپریشن میں کچھ کمی رہ گئی ہوگی, اس لیے تھوڑا سا کچھ عنصر باقی رہ گیا, تمہارا پورا کا پورا ہاتھ یہ پنجہ سڑ گیا ہے.
دیکھو پورا ہاتھ خراب ہو جائے گا، علاج اس کا ایک ہی ہے کہ تم پورا کا پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دو۔ پورا ہاتھ کا پنجہ کٹوا دیا گیا۔ 3-4 مہینے پھر کٹ جاتے ہیں، لیکن تھوڑا سا عنصر پھر باقی رہ جاتا ہے، وہ پورا دھیرے دھیرے کلائی تک پھیل جاتا ہے۔ طبیب نے کہا یہ کلائی کٹوا دو نہیں تو پورا بازو کاٹنا پڑے گا۔ کلائی کٹ جاتی ہے، 3-4 مہینے کے بعد یہ بازو تک زہر پھیل جاتا ہے۔ طبیب نے کہا پورا کا پورا بازو کٹے گا نہیں تو یہ زہر پورے جسم کے اندر پھیل جائے گا۔ ایک بڑا حکیم کہنے لگا میں بار بار تمہارا علاج تو بالکل ٹھیک کر رہا ہوں، لیکن پتہ نہیں یہ زہر تمہارے جسم میں اوپر تک کیسے چلا جاتا ہے۔ اچھا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کیسے ہوتی ہے؟ اب حکیم نے کہا مجھے اس بیماری کی شروعات بتاؤ کہاں سے ہوئی؟ اس نے کہا تقریباً 1-1.5 سال پہلے کا واقعہ ہے، میں نے ایک غریب آدمی سے ایک مچھلی چھینی تھی۔ یہاں تو پتہ نہیں کتنے کتنے بیگھہ زمینیں چھینے بیٹھے ہوئے ہیں، قبضے کیے بیٹھے ہیں۔ ارے مولانا صاحب اتنی گہری بات آپ کو بتاتا کون ہے؟ بتاتا کون ہے؟ ارے کوئی جبرائیل تھوڑی آتے ہیں میرے پاس، آپ ہی لوگوں میں سے لوگ بتاتے ہوں گے۔ ہر جگہ کا ہر ایریے کا آدمی بتاتے ہیں، فون پہ تو اور زیادہ بتا دیتے ہیں، مولانا فلاں جگہ آ رہے ہو نا، ہاں وہاں ایسا ایسا ہوتا ہے۔ ہو گئی 1 گھنٹے کی تقریر تیار میری، کیا کرنا ہے؟ ایک مچھلی، علامہ ذہبی غور کرو کتاب الکبائر میں نقل کرتے ہیں، یہاں سے میری شروعات ہوتی ہے۔ اس غریب آدمی نے کہا کہ میرے بیوی بچے کیا کھائیں گے، یا تو اس کی قیمت دے دے یا مچھلی دے دے، لیکن میں پاورفل آدمی تھا، اس نے ہمت کیسے کی، لیکن مچھلی اب چھین رہا تھا، میں اس سے لے کے آیا تو اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے منہ میں رکھ لیا، اس نے میرا ہاتھ کاٹا، اس نے سوچا تھا کہ ہاتھ کاٹیں گے تو درد کی وجہ سے یہ مچھلی چھوڑ دے گا، میں اٹھا لوں گا، لیکن میں نے ایک لات ماری اس کو، اس نے میرے انگوٹھے میں کاٹ لیا۔ یہاں سے شروعات ہوئی درد کی۔ اس حکیم نے کہا سوری، یہ بازو تو یہاں سے کٹوائی دو، لیکن بازو کاٹنے کے بعد بھی اب یہ زہر تمہارے پورے جسم کے اندر پھیلے گا، اب تمہارے بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگر تم اپنی زندگی چاہتے ہو، خیر چاہتے ہو، تو اس غریب آدمی کو ڈھونڈ لو اور تلاش کر لو اور اس سے جا کر اپنی غلطی کی معافی مانگ لو۔ اگر اس نے تمہیں معاف کر دیا تو تمہاری بیماری یہیں پر رک جائے گی، اور اگر معاف نہیں کیا تو یہ زہر اب بازو کٹنے کے بعد، ہاتھ کٹنے کے بعد دوسری جگہ پھیلے گا، سینے تک پھیلے گا، پیروں تک پھیلے گا، اور ایک دن آئے گا کہ پورا کا پورے جسم میں زہر پھیل جائے گا۔ لہٰذا اگر تم اپنی زندگی بچانا چاہتے ہو تو اس غریب آدمی سے جا کر معافی مانگ لو۔ یہ آدمی شہر کی گلی گلی میں ڈھونڈتا ہوا تلاش کرتا رہا اس غریب آدمی کو، 1 ہفتے تلاش کیا، نہیں ملا۔ 1 ہفتے کے بعد اچانک اسی حال میں ملا کہ وہ سمندر سے، دریا سے کوئی مچھلی لے کر جا رہا تھا۔ اس آدمی نے اس کو دیکھا اور پہچان گیا، لیکن وہ غریب آدمی اس کو نہیں پہچان پایا۔ 1.5-2 سال کا عرصہ گزر گیا، نہیں پہچان پایا۔ اس نے کہا بھائی مجھے پہچانا؟ کہا نہیں، میں تمہارا مجرم۔ کہا کیا ہوا؟ مجھے پہلے معاف کر دو۔ ارے بھائی ہوا کیا؟ میں معافی کیسے معاف کیا کروں؟ تم نے غلطی کیا کی؟ کہا میں نے غلطی کیا کی؟ یہ مچھلی ہے تمہارے ہاتھ میں؟ ہاں۔ ایسے ہی 1-1.5 سال پہلے کوئی مچھلی تھی، میں نے تم سے وہ مچھلی چھینی تھی، تم میرے سامنے گڑگڑاتے رہے کہ میرے بیوی اور بچوں کے پاس اس کے علاوہ کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے، لیکن میں نے تمہاری ایک نہ سنی، تم نے میرے انگوٹھے میں کاٹا تھا اور اس کے بعد میں نے لات ماری تھی اور تمہیں چھوڑ دی، تم مچھلی چھوڑ دیے تھے اور میں لے کے چلا گیا تھا۔ اس انگوٹھے کے بعد پھر میرا حال یہ ہوا کہ اس رات میں درد ہوا، دھیرے دھیرے 5-6 دن کے بعد انگوٹھا پک گیا، انگوٹھا کاٹا گیا، پھر یہ زہر میری پنجے تک پہنچا، پنجہ کاٹا گیا، پھر کلائی تک پہنچا، کلائی کاٹی گئی، پھر کونی تک پہنچا، کونی کاٹی گئی، اب میرا بازو بھی کاٹ دیا گیا۔ حکیم نے کہا کہ جس غریب پہ تم نے ظلم کیا اس کو جب تک معافی نہیں مانگو گے وہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، تب تک تم صحیح نہیں ہوگے، اس لیے اللہ کے بندے مجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں صدق دل سے، دل کی گہرائی سے تجھے معاف کرتا ہوں میرے بھائی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میری بد دعا ایسا اثر کرے گی، میری بد دعا رنگ لائے گی، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ ایسا ہو جائے گا تو میں تمہیں کبھی بد دعا نہیں دیتا۔ اس آدمی نے پوچھا میرے بھائی کیا تم نے مجھے بد دعا دی تھی؟
اس غریب آدمی نے کہا جب تم میرے ہاتھ سے مچھلی چھین کے لے گئے, میرے پیٹ میں ایک لات مار گئے, میں یہاں بیٹھ گیا, میری بیوی اور بچوں کے پاس اس رات کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا, جب تک میں تمہیں دیکھتا رہا بد دعا دیتا رہا, اے اللہ اس انسان نے میری بیوی اور میرے بچوں کے پیٹ پہ لات ماری ہے, اے اللہ اس کو ایسی سزا دے جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے, ایسی سزا دے جو دنیا والوں کے لیے مقام عبرت بن جائے. میرے بھائی مجھے کیا معلوم تھا, اس دن تو غصے میں نکل گئی, لیکن مجھے معلوم نہیں تھا کہ اللہ رب العالمین قبول کر لے گا. سنو, یہ ہوتی ہے مظلوم کی بد دعا کا اثر. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اتقی دعوت المظلوم, مظلوم کی بد دعا سے بچنا, اس لیے کہ مظلوم جب کوئی بد دعا دیتا ہے تو اس بد دعا کو آسمان کے پردے بھی روک نہیں پاتے, ساتوں آسمان کے دروازے اس کے لیے کھل جاتے ہیں. مظلوم کی بد دعا اور اللہ کی کرسی عرش کے پاس جانے میں کوئی دیوار نہیں ہوتی ہے. مظلوم کی بد دعا ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتی ہے, اس بد دعا کو لے جانے والے فرشتے نہیں ہوتے ہیں. مظلوم نے یہاں بد دعا دی, وہ بد دعا آسمان کے سینے کو چیرتے ہوئے ڈائریکٹ عرش سے ٹکراتی ہے, اور عرش والا جواب دیتا ہے میرے مظلوم بندے کی بد دعا میرے پاس آئی ہے, اس بد دعا نے میرے عرش کو جھنجھوڑ دیا ہے, یعنی مجھ سے انصاف مانگ رہا ہے میرا مظلوم بندہ. اب میں ایسا انصاف دوں گا اس مظلوم بندے کو جو دنیا کے لیے نشان عبرت بن جائے گا. میرے بھائیوں, جہاں سارے لوگ سچا فیصلہ کرنے سے قاصر رہیں, وہاں اللہ رب العالمین کا فیصلہ پھر سامنے آتا ہے. جہاں کوئی مجرم کو سزا نہیں دے تو اللہ رب العالمین پھر وہاں سزا, پھر اللہ کی سزا کام آتی ہے, پھر وہاں اللہ سزا دیتا ہے. اس لیے مظلوم کی بد دعا سے بچو. آپ یہ مت سوچو بہت بے ایمانی کی کمائی سے ہم بہت زیادہ خوش ہیں اور اس سے ہماری کہیں نہ کہیں نکلے گی. آپ نے اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہو, اور جب وہی بے ایمانی کی کمائی آپ کے بچے استعمال کریں گے تو کسی نہ کسی کو کینسر ہوگا, کسی نہ کسی کی کڈنی فیل ہو جائے گی, کہیں نہ کہیں تو اللہ اس کو وصول کرے گا, کسی نہ کسی شکل میں کرے گا. ہونا ہے ہمارے ساتھ اور دنیا میں یہ انجام دکھائے گا. دیکھو وہ کون سا تقویٰ تھا کہ ایک چرواہا جنگل میں بکری چرا رہا ہے اور حضرت عمر اپنے ساتھیوں کے ساتھ جنگل میں سے گزر رہے ہیں. عمر فاروق کے ساتھیوں نے کہا بھوک لگ رہی ہے, کچھ کھانا بنا لیا جائے. تو کہا کہ چلو یہ چرواہا بکریاں چرا رہا ہے, اس سے ایک بکری خرید لیتے ہیں. حضرت عمر نے کہا بینی شاتن, ایک بکری بیچو گے مجھے, ایک بکری مجھے بیچ دو. چرواہے نے کہا بکری میری نہیں ہے, میرے مالک کی ہے, ہم تو غلام ہیں, ہم تو اس کا حکم مانتے ہوئے بکری چرانے آئے ہیں جنگل میں. اس کو معلوم نہیں کہ میرے سامنے جو ہستی کھڑی ہے یہ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی ہستی ہے, یہ عمر ہے, اس کو معلوم نہیں ہے چرواہے. حضرت عمر نے اس کا امتحان لیا, کہا ارے مالک کی ہے تو کیا ہوا, مالک سے کہہ دینا جنگل میں بھیڑیا آیا ایک بکری کھا گیا, اور کیا کر لے گا وہ تیرا, کچھ نہیں کرے گا. اور ہم کھال اتار کے تجھے دے دیں گے, اس میں خون لگا لینا, کہہ دینا دیکھ لو یہ کھال چھوڑ گیا. اس چرواہے نے کہا خاموش. حضرت عمر سے آپ تھوڑی اونچی آواز میں یو پی میں بول کے دیکھ لو, نہیں بول پاؤ گے. دیکھا مولانا کلیم الدین صاحب کو گرفتار کر لیا گیا میرٹھ سے. کیا ہوا کہ 15 سال پہلے یہ غیر مسلموں کی کتابوں سے حوالے دیتے تھے اور غیر مسلموں کو مسلمان بناتے تھے پیسے کا لالچ دے کر. لیجئے, اس الزام میں ایک جنگل میں ہاتھی بھاگ رہا ہے. چوہے نے پوچھا ارے بھائی کیوں بھاگ رہے ہو, کب سنا نہیں پولیس اعلان کر رہی ہے کہ جو بھی بھینس پکڑی جائے گی اس کو کاٹ دیا جائے گا. تو چوہے نے کہا بھائی اعلان تو بھینس کا ہوا ہے, کہ تم کیوں بھاگ رہے ہو, تم بھینس تھوڑی ہو. ہاتھی نے کہا اگر پولیس نے ہم کو پکڑ لیا تو 20 سال تو یہ ثابت کرنے میں لگ جائے گا کہ میں بھینس نہیں ہوں. یہی صورتحال ہے ہمارے اس ملک کی.
ابھی ایک پولیس والے آئے کوئی بھی ایک الزام لگا کے اندر ڈال دو, 10 سال کی پہلے ضمانت نہیں ہو رہی ہے, چھوٹ نہیں رہے, 10 سال جیل میں, 10 سال کے بعد پتا چلتا ہے مولانا جرجیس کو باعزت بری کیا جاتا ہے, کوئی ثبوت نہیں ملا, 10 سال ہمیں یہ ثابت کرنے میں لگ جاتا ہے کہ ہم نے یہ جرم نہیں کیا. ڈاکٹر کفیل صاحب دیکھ رہے ہیں ہمارے گورکھپور کے اندر, گرفتار کر لیا گیا, راسو دیش دروہی کا مقدمہ لگایا گیا, ہائی کورٹ 6 مہینے کے بعد, 8 مہینے اور 9 مہینے کے بعد ان کو بیل دیتی ہے, اور یہ کہتی ہے کہ ڈاکٹر کفیل کے بھاشن میں, ان کی تقریر میں ایسے کوئی جملے نہیں ملتے جس سے دیش دروہی ثابت ہو. اب ہونا کیا چاہیے تھا کہ جس گورنمنٹ نے اس پر دیش دروہی کا مقدمہ لگایا, اب وہ دیش دروہی کورٹ نے ثابت کر دیا کہ نہیں ہے, تو اب سرکار کو کر گھرے میں کھڑا ہونا چاہیے, لیکن سرکار کو کر گھرے میں کھڑا نہیں کیا جا سکتا ہے صاحب. کیوں؟ سرکار, یہ صورتحال ہے آج ہماری. آپ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب غیر مسلم لوگ بھی آئے ہوئے منتر پڑھیے, ہمارے پاس نوٹس آتا ہے کہ آپ کو دینی جلسوں میں جاتے ہیں, سپریم کورٹ کا نوٹس میرے پاس آتا ہے کہ آپ پڑھتے کیوں ہیں یہ رامائن اور گیتا, آپ کو کیا مطلب ہے اس سے؟ یہ صورتحال ہے. اور یاد رکھنا, جاسوس غیروں میں نہیں ہوتے, اپنوں میں ہوتے ہیں. ایک بات یاد رکھیے گا, ہم پڑھ دیں 2-4 منتر, آپ ہی کے یہاں سے جو جاسوسی نکلے گی, اور تھانے میں مولانا صاحب نے سپریم کورٹ کا نوٹس آنے کے بعد بھی منتر پڑھے ہیں. بہت آسان ہے حکم دے دینا اور چلا لینا, لیکن میرے بھائیوں دوسرے کے مجبوری کو بھی سامنے رکھیے کہ دوسرا کس طریقے سے زندہ ہے. یہی چیزیں چڑھا چڑھا کر ڈاکٹر ذاکر نائک کو آج کہاں جانا پڑا بیچارے, آج ہندوستان کے اندر نہیں ملیشیا میں ان کو پناہ لینا پڑی. کس نے ساتھ دیا؟ کون تھا ان کے ساتھ؟ اور جرجیس نے اسی وقت کہا تھا, آج ڈاکٹر ذاکر نائک پر انگلی اٹھی ہے گورنمنٹ کی, اگر سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پہ نہیں آئے تو یہاں سے رواج نکلے گا, آج کے بعد مولویوں کی نیندیں حرام ہوں گی. نہیں سنی ہماری کسی نے. دوسرے مسلک کے لوگوں نے کہا وہ تو وہابی ہے, اس آتنکوادی ہے, یہ ہے وہ ہے. خود اپنے ہی لوگوں نے گورنمنٹ تک جاسوسی کی ویڈیو نکال کر دکھائی, دیکھو فلاں اسٹیج پر اتنے لوگوں کو مسلمان کیا, اتنے لوگوں کو مسلمان کیا. یہ جاسوسی ان کے ساتھ کی گئی, اور آج ڈاکٹر ذاکر نائک کو ملیشیا جانا پڑا. میرے بھائیوں تصور کیجیے آپ, میں نے کہا تھا کہ اٹھے گا, لیکن جب ایک پلیٹ فارم پہ کوئی نہیں آیا, اس کے بعد پھر اٹھا, تو دیکھو مولانا کلیم الدین چلے گئے, دیکھو مولانا سعد کو کس طریقے سے کرونا بم کہا گیا ہے. وہ نظام الدین مرکز کے اندر, یہ مرکز سے پھیلا کرونا, یہ پھیلا. ہم نے پیشین گوئی کی تھی, حالانکہ علم غیب اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا, لیکن آثار بتا رہے تھے کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی خاموشی پر, ان کی بات پر خاموشی, یہ دوسرے مولویوں کے لیے دروازہ کھول رہی ہے. اور کھلا, کیا چاہتے ہو کہ میرے لیے بھی دروازے کھل جائیں؟ کھلیں گے تو دیکھا جائے گا, لڑیں گے, لیکن جہاں تک ہو سکے اپنے آپ کو پہلے احتیاط کیا جائے, اپنے آپ کو بچایا جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جب جنگل میں جاؤ تو پہلے اونٹ کو باندھ دو درخت سے, اس کے بعد اللہ پر بھروسہ کرو. اونٹ کو کھلا چھوڑ دیا, سو گئے, اللہ مالک کچھ نہیں ہوگا تو بھاگ ہی جائے گا. پہلے باندھ دو, پھر سوئیے, پھر اللہ پہ بھروسہ کیجئے کہ میں نے اونٹ کو باندھا ہے, اللہ پہ بھروسہ کچھ نہیں ہوگا. تو پہلے احتیاط کیجئے, پہلے تدبیریں کیجئے. آپ وہ چرواہا تھا جنگل کا, اور کیا کہہ رہا عمر سے, 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی شخصیت سے, خاموش, مجھے بتا رہے اپنے مالک سے کہہ دینا, میں تو یہ تو جانتا نہیں ہوں کہ تو کون ہے, لیکن اتنا سن, میں محمد رسول اللہ کا امتی ہوں. حضرت عمر کان لگا کر اس کی بات کو سن رہے ہیں. میں محمد رسول اللہ کا ماننے والا ہوں. تم نے مجھے جو مشورہ دیا, میرا مالک بہت نیک ہے, اگر ایک بکری میں تمہیں بیچ بھی دوں اور اس کی قیمت لے بھی لوں تو میرا مالک مجھے کچھ نہیں کہے گا.
میں کہہ دوں کہ بکری بھیڑیا کھا گیا تو میرا مالک میرا یقین بھی کر لے گا، لیکن دنیا میں تو میں اپنے مالک سے جھوٹ بول جاؤں گا، لیکن قیامت کے دن میں اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے؟ جا یہاں سے۔ غور کیجئے اس تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ لال بتھانی کے لوگوں ایمانداری کے ساتھ بتانا، اس چرواہے کے تقوی کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں۔ ہم اپنے گریبان میں بٹن کھول کر ذرا چھانکیں تو ہم کتنے % مسلمان نظر آ رہے ہیں۔ اس واقعے کی روشنی میں ذرا اپنے ضمیر کو جھنجھوڑ کر دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہلانے کے لائق ہیں بھی یا نہیں ہیں۔ ذرا غور کر کے دیکھیں، ہم اپنے ضمیر سے ذرا پوچھیں، اپنے ضمیر سے ذرا سوال کریں، اپنے دل سے ذرا پوچھیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں ہم مولوی بھی گناہ گار ہیں، ہم لوگ بھی گناہ گار ہیں، مولوی بھی انسان ہوتا ہے، فرشتہ نہیں ہوتا ہے۔ غلطی آپ کی نظریے کی ہے، آپ نے مولویوں کو فرشتوں کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے، آپ نے مولوی کو فرشتے کی نظر سے دیکھنا شروع کر دیا ہے۔ نہیں، مولوی فرشتہ نہیں ہوتا ہے، وہ بھی غلطی کر سکتا ہے، وہ بھی خطا کر سکتا ہے، اس سے بھی غلطی اور خطا ہوتی ہے، انسان ہے ہم۔ جب اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ میں نے مارنے کے لیے مسواک اٹھائی لیکن مجھے ڈر لگ گیا، میں یہاں کانپ گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لڑکی کو، اس خادمہ کو جو مارنے جا رہے ہو، کہیں ایسا تو نہیں اس کی غلطی سے زیادہ تمہاری سزا ہو جائے دی ہوئی؟ اگر اس کی غلطی کم پڑ گئی اور آپ کی یہ چھڑی، آپ کی یہ مسواک سے اس کو تکلیف اس سے زیادہ لگ گئی تو ہو گئی، تو قیامت کے دن آپ اپنے رب کو کیا جواب دیں گے؟ قیامت کے دن کیا منہ دکھائیں گے؟ حضرت عمر فاروق اپنے غلام کا کان مروڑ دیتے ہیں، اور بات کتنی آواز دی غلام کو، غلام نے آواز دی، غلام نے امیر المومنین امیر المومنین امیر المومنین۔ حضرت عمر اس وقت پیشاب کر رہے تھے، ان کو غصہ آیا، کمینہ امیر المومنین، امیر چلا جا رہا ہے۔ وہ جلدی سے نکلے اور ادھر آئے اور اپنے غلام، ادھر کیا آواز دے رہا، پکڑا کان مروڑ دیا کس کے، یس ہٹ چل ادھر بیٹھ۔ اس غلام نے صرف اتنا کہا، امیر المومنین میں آپ کا خادم ہوں، آپ کا غلام ہوں، آپ نے میرا کان جو مروڑا ہے، مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی ہے، لیکن اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ نے جائز صحیح وجہ سے، صحیح ریزن کی وجہ سے آپ نے میرا کان مروڑا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن ایک بار غور کر لینا کہ آپ نے میرا کان صحیح مروڑا یا غلط، اور کچھ نہیں، اتنا کہا۔ حضرت عمر نے کہا جب تجھے معلوم تھا کہ میں استنجا کر رہا ہوں، پیشاب کر رہا ہوں، تو تو امیر المومنین کیوں چلا رہا تھا؟ اس نے کہا امیر المومنین اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ فلاں جگہ بیٹھ کر استنجا کر رہے ہیں، پیشاب کر رہے ہیں، تو میں آپ کو نہیں بولتا۔ میں اتنا پاگل نہیں ہوں کہ دیکھ لوں کہ کوئی آدمی پیشاب کر رہا اور اس کے باوجود بھی چلاتا رہوں۔ مجھے معلوم ہے کہ بغیر استنجا کیے ہوئے کوئی آ ہی نہیں سکتا ہے، تو میں کیوں چلاتا؟ مجھے نہیں معلوم تھا۔ حضرت عمر نے کہا تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ادھر آؤ، جتنی زور سے میں نے تمہارا کان مروڑا ہے، تم بھی میرے کان کو اتنی تیز، اتنی سختی کے ساتھ تم بھی مروڑ لو۔ اس نے کہا امیر المومنین آپ کو اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، ہم نے آپ کو معاف کر دیا۔ حضرت عمر کہتے ہیں نہیں، اب تو میں اس کان کو مروڑ کر اپنا بدلہ لینا ہوگا۔ اس نے کہا میں نے معاف کر دیا۔ کہا نہیں، تم مجھے اس لیے معاف کر رہے ہو کیونکہ میں تمہارا مالک ہوں، میں تمہارا آقا ہوں، تم میرے غلام ہو، اس لیے میرے ڈر سے تم معاف کر رہے ہو۔ اس نے کہا میں اللہ کے لیے آپ کو معاف کر رہا ہوں۔ کہا نہیں، میں انتقام دوں گا، تم اپنا بدلہ لے لو۔ جب حضرت عمر نے ضد کی تو اس نے کان مروڑ دیا۔ حضرت عمر کو معلوم تھا کہ میں نے اس کا کان کتنی تیز مروڑا۔ کہا اور تیز، اور تیز، نہیں ابھی بھی تم رعایت کر رہے ہو، اور تیز۔ جب حضرت عمر کو لگا کہ ہاں اتنا تیز میں نے اس کا کان اینٹھا ہوگا، تو حضرت عمر فاروق کان کو اینٹواتے جا رہے ہیں اور کہتے جا رہے ہیں اے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے، اے عمر دیکھ لے تیری اوقات کیا ہے، تیری حیثیت کیا ہے۔
ایک معمولی غلام تیرا کان مروڑ رہا ہے اور تو اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو حاکم سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو امیر المومنین تصور کر رہا ہے۔ اس طریقے سے جملے کہہ کہہ کر اپنے تکبر کو ختم کرتے تھے کہ تکبر ہمارے اندر نہ آ جائے۔ ایک معمولی غلام تمہارا کان پکڑ کے ہینٹ رہا ہے اور تم اپنے آپ کو امیر المومنین سمجھ رہے ہو۔ یہ اسلام کی تعلیمات کے اثرات تھے جو صحابہ کرام کی زندگی پر مرتب ہوئے۔ میرے بھائیوں، ایک ہلکا سا کان مروڑ دیا تو اس کا بھی بدلہ دے رہے ہیں۔ ہم نے کتنے لوگوں پر ظلم کیے ہیں، کبھی ان کی امانتوں کو واپس کرنے کی کوشش کی ہے، کبھی آپ نے معافی مانگنے کی کوشش کی ہے؟ یاد رکھنا، مولانا جرجیس 15-16 سال کے بعد اس لال بتھانی میں آئے ہیں۔ 16 سال کے بعد ہم جو آئے ہیں آپ کی اس بستی میں، 15 سال کے بعد، 15 سال کے بعد، 15 سال پہلے جنہوں نے میرا پروگرام سنا تھا اور 15 سال کے بعد آج جو پروگرام سن رہے ہیں میرا، یہ 15 سال کی جرجیس کی زندگی چیخ چیخ کر یہ کہہ رہی ہے کہ آئے جرجیس، تو اپنی زندگی کے 15 سال کم کر چکا ہے۔ اللہ نے تیری زندگی میں جتنے دن لکھے تھے اب ان دنوں میں تو 15 سال کم کر چکا ہے۔ جن لوگوں نے 15 سال کے بعد آج میری تقریر سن رہے ہیں، ان کی زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ وہ بھی اپنی زندگی کے 15 سال کم کر چکے ہیں۔ تمہاری اور میری زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے کہ جرجیس اور اے لال بتھانی والوں، تم 15 سال اپنی قبر کے قریب ہو چکے ہو، تم اپنے اصلی منزل قبر کے قریب جا چکے ہو۔ اب تمہارے اور قبر کے درمیان زیادہ فاصلہ نہیں، اس دوری میں 15 سال کی کمی ہو چکی ہے۔ نہیں، اس سے بھی بڑھ کر ایک اور بات، 2 ہی ٹھکانے ہیں ہمارے اور آپ کے، یا تو ہم اور آپ جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، بس تیسرا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ کسی سے بھی پوچھ لو تیسرا کوئی ٹھکانہ ہے؟ نہیں، 2 ہی ٹھکانے، جنت یا جہنم۔ ہم اور آپ یا تو جنتی یا جہنمی۔ اللہ کے ہاں حساب و کتاب پورے اترے جنتی، ناکام ہو گئے تو جہنمی۔ میں اب ایک بات اور کہہ رہا ہوں، 15 سال کی یہ زندگی چیخ چیخ کر کہہ رہی ہے، لال بتھانی والوں تمہاری بھی اور جرجیس میری بھی، کہ تم جنت یا جہنم کے اور اتنے قریب ہو چکے ہو کہ 15 سال کا عرصہ کم ہو چکا ہے۔ تم یا تو اپنی جنت کے قریب ہو یا اپنی جہنم کے۔ جنت کے آثار تو دکھائی نہیں دے رہے ہیں، جہنم کے آثار تو بالکل ظاہر نظر آ رہے ہیں۔ جنت کے آثار کیسے نظر آ جائیں؟ حضرت عمر فاروق، جن کو اللہ کے نبی نے اسی دنیا میں جنت کی بشارت دی تھی، عمر تم جنتی، لیکن وہ بھی کہتے کہ آسمان سے اگر کوئی فرشتہ پکار کر یہ کہے کہ اس دنیا کے سارے لوگ جنت میں جائیں گے، کوئی فرشتہ پکار کے کہے کہ سب جنتی، پوری دنیا جنتی، صرف ایک انسان جہنم میں جائے گا، ایک آدمی جہنم میں جائے گا، حضرت عمر کہتے ہیں اگر فرشتہ یہ کہتے کہ سب جنتی ایک جہنمی، تو میں یہ سمجھوں گا کہ جہنم میں جانے والا وہ ایک جہنمی کہیں میں تو نہیں۔ یہ عمر فاروق کا حال ہے۔ پھر ہم اور آپ کیسے سو جاتے ہیں اپنے بستر پر یہ سوچ کر کہ ہم تو جنت میں جائیں گے، ہم جنتی ہیں۔ ہم نے کیسے یہ تصور کر لیا کہ ہم مریں گے تو ہم جنت کے اندر جائیں گے؟ یہ تصور ہمارے دل و دماغ میں آ کیسے گیا؟ اور جب یہ یقین نہیں ہے کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، پھر ہمیں ہنسی کیسے آ جاتی ہے؟ ہمارے چہرے پہ مسکراہٹ کیسے آ جاتی ہے؟ ہم ایک دوسرے سے ہنس اور مذاق، ہنسی کا کھیل کیسے کھیل لیتے ہیں اور مذاق کیسے کر لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی جب جہنم کا دورہ کر کے آئے، معراج سے واپس آئے، جنت و جہنم دیکھ کر آئے، اس دنیا میں آئے تو فرماتے ہیں لو تعلمون ما اعلم لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا۔ لوگوں، میں نے جہنم کے جو عذاب کا منظر دیکھا ہے، اگر میں تمہیں بتا دوں، اگر تم جان جاؤ جہنم میں کیا کیا عذاب ہے، جو میں دیکھ کر آیا ہوں، جو میں جانتا ہوں جہنم کے بارے میں، اگر وہ تمہیں معلوم ہو جائے، لَضَحِكْتُمْ قَلِيلًا وَلَبَكَيْتُمْ كَثِيرًا، تو زندگی بھر تم روتے روتے گزار دو گے، ہنسنا چھوڑ دو گے، ہنسنا بھول جاؤ گے، اور روتے روتے تمہاری زندگی گزر جائے گی، ہنسو گے کم اور رو گے زیادہ۔ یہ صورتحال ہے ہماری۔ ہمیں نیند کیسے آ رہی ہے؟
کیسے ہم آرام سے اپنے بستر پہ سو جاتے ہیں اور کیسے ہماری ہمت ہو جاتی ہے ایک دوسرے کے اوپر ظلم کرنے کی. امام کائنات فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے کہ تم اپنی زندگی میں ایک زمانہ ایسا بھی دیکھو گے قیامت سے پہلے, اور ایمانداری سے بتانا یہ ہے کہ نہیں, یصبح الرجل مومنا ویمسی کافرا ویمسی مومنا ویصبح کافرا یبیع دینہ بعرض من الدنیا. اب سنیے, تم ایک آدمی کو دیکھو گے, آج ایسا ہو رہا ہے, ارے یہ لوگ جو جا رہے ہیں یہ بڑے میاں کو جانے تو جلدی نکل لے, یہ سب شوگر کے مریض ہیں, بیٹھ جائیں گے پہلے پھر ڈسٹرب کریں گے اٹھنے کو, اور ابھی جس کو اٹھنا اٹھ جاؤ یار, بیچ میں اٹھتے تو تھوڑا ڈسٹرب ہوتا ہے ہمیں. صبح کو دیکھو گے کہ ایک آدمی مومن ہوگا, اٹھے گا, وضو بنائے گا, فجر کی نماز پڑھنے جائے گا, فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرے گا. یصبح الرجل مومنا, تم دیکھو گے کہ ایک آدمی صبح ایمان کی حالت میں کرے گا. ایمانداری کے ساتھ بتائیے گا یہ زمانہ ہے کہ نہیں, آدمی صبح سویرے حالت ایمان میں اٹھے گا, صبح فجر میں وضو بنائے گا, نماز پڑھے گا, قرآن کی تلاوت کرے گا. یمسی کافرن, لیکن سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے, شام ہونے سے پہلے پہلے وہ کافر ہو جائے گا. وَيُمْسِي مُؤْمِنًا يُصْبِحُ كَافِرًا, شام کو مغرب کی نماز پڑھے گا, قرآن پڑھے گا, عشاء کی نماز پڑھے گا, ایمان کی حالت میں رات گزارے گا, پوری رات ایمان کی حالت میں گزارے گا, دعا پڑھ کے سوئے گا, لیکن صبح اٹھے گا تو وہ کافر ہوگا. کیوں؟ یبیع دینہ بعرض من الدنیا, وہ دنیا کے چند سکے حاصل کرنے کے لیے, دنیا کے چند روپیوں کے لیے, دنیا کے چند ٹکڑوں کے لیے اپنے دین کو بیچ دے گا. ہم نے کتنے داڑھی والے دیکھے ہیں اور جرجیس ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں, صبح آدمی نماز پڑھا ہے, روزہ بھی رکھا ہے, ہاں نفلی روزے سے بھی ہے, نماز بھی پڑھا ہے, ہاں اس کو کوئی ٹکٹ مل گیا ہے, سرپنچ کا ٹکٹ مل گیا ہے, مکھیا کا چناؤ لڑ رہا ہے, یا چیئرمینی کا یا ایم ایل اے کا ٹکٹ اس کو ملا ہے, مسلمان ہے, نام اس کا محمد سے شروع ہو رہا ہے, سب کچھ ہے, نماز پڑھتا ہے, قرآن کی تلاوت بھی کرتا ہے, فجر میں تو ایسے اٹھا, لیکن شام ہونے سے پہلے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وہ غیر مسلموں کے ووٹ پانے کے لیے اپنے چہرے پر ٹیکا بھی لگا لیتا ہے, مندر میں بھی چلا جاتا ہے اور مورتی کے اوپر وہ پھول اور مالا بھی چڑھا لیتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں یبیع دینہ بعرض من الدنیا, صبح اٹھے گا تو مومن ہوگا, شام ہونے سے پہلے پہلے, سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے کافر ہو جائے گا. وہ اپنے دین کو دنیا کے چند ٹکڑوں میں بیچ دے گا. دیکھ لو اپنے علاقوں میں, دیکھ لو آس پاس کے ایریوں میں, دیکھ لو ایسا منظر آپ ایک نہیں 50 جگہ مل جائے گا. اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں صاحب ہندوستان میں رہنا تو کیا ہندو نیتا لوگ کیا رمضان کے مہینے میں ٹوپی نہیں لگاتے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ وہ کر رہے ہیں تو ہم بھی وہی کریں؟ ہمارا ملک, ہمارا دیش اور ہمارے ملک کا قانون اپنے مذہب پر عمل کرنے کی ہمیں پوری اجازت دیتا ہے. ہاں دوسروں کے مذہب سے ہمیں نفرت نہیں ہونی چاہیے, لیکن آپ اس حد تک گر جائیں کہ حالت ایمان میں اٹھیں اور شام ہوتے ہوتے آپ اسی رنگ میں رنگ جائیں. صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں, ذرا ممبئی ہائی کورٹ, مہاراشٹر ہائی کورٹ اور آپ اڑیسہ ہائی کورٹ وغیرہ کی کہ ریکارڈ اٹھا کے دیکھیں اور وہاں کی سرکاروں کے نیم اور قانون دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ کیا پلاننگ ہو رہی ہے. مہاراشٹر گورنمنٹ نے یہ قانون پاس کر دیا ہے
کہ جتنے بھی کالجز اور یونیورسٹیز ہیں، میڈیکل وغیرہ ہیں، ان میں الپ سنکھیک میں سب سے زیادہ مسلمان ہی ہیں. عیسائی اور یہودی اور مسلمانوں سب الپ سنکھیک میں آتے ہیں، لیکن نشانہ ہمارے اوپر ہے. الپ سنکھیک لڑکیوں کو 50% ایڈمیشن دیا جائے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کو ہم مسلمانوں کی لڑکیوں کی اتنی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ 50% کا کوٹا چھوڑ دو، 10% کا کوٹا ہی ہمارے مسلمان لڑکوں کے لیے کیوں نہیں رکھ دیتے ہو؟ مسلمان لڑکوں کے لیے کوئی کوٹا نہیں. یونیورسٹیز میں، کالجز میں، نوکریوں میں لڑکیاں الپ سنکھیک یعنی مسلم لڑکیاں 50%. اور ایسا کب ہوا؟ جب ناگپور میں ایک میٹنگ ہو گئی. اور ناگپور میں میٹنگ کس کی ہوتی ہے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، سمجھ گئے ہوں گے آپ. جب میٹنگ ہو گئی اور اس میٹنگ میں یہ طے کر دیا گیا کہ اب مسلمان لڑکیوں کو اسکولوں میں زیادہ سے زیادہ ایڈمٹ کرو اور غیر مسلم لڑکوں کو زیادہ سے زیادہ چھوٹ دے دو، اور وہ لڑکے ان لڑکیوں کے ساتھ دوستی کریں اور دوستی پیار و محبت میں بدل جائے، اور پیار و محبت میں بدلنے کے بعد یہ دونوں لڑکا لڑکی کورٹ میرج کریں اور 2 بچے 3 بچے پیدا کرنے کے بعد ان لڑکیوں کو چھوڑ دیا جائے آوارہ، اور لڑکے جو پیدا ہوں بچے ان کو اپنے پاس رکھ لیا جائے، اور لڑکیوں کو جو آئی ہیں ان کو دھکے دے کے بھگا دیا جائے. یہ پلاننگ جب ہو چکی اس کے بعد یونیورسٹی میں 50% کوٹا دے دیا جا رہا ہے. اور کچھ نہ عاقبت اندیش آج بھی مہاراشٹر کی سرزمین پر جو مسلم نیتا لوگ ہیں، مسلم لیڈر، گورنمنٹ بہت اچھا کام کر رہی ہے ہماری لڑکیوں کے لیے. یہ انہی کے دلال ہوتے ہیں. آپ نے لڑکوں کے لیے کوشش کیوں نہیں کی؟ سوچو آپ. اور بنگال کی ایک لڑکی، ایک عورت، ہم نہیں نام لیں گے، ایک حاجی کی بیٹی، سمجھ گئے نا؟ بس ایک انٹرویو میں آ کے کیا بولتی ہے کہ اسلام اتنا تنگ دل نہیں ہے کہ ایک غیر مسلم لڑکے کے ساتھ شادی کرنے پر وہ ہمیں اسلام سے نکال دے. اور ابھی حال ہی میں انٹرویو کیا آیا، اس نے اپنے پرانا والا آدمی چھوڑ دیا، اب ایک نئے لڑکے کے ساتھ رنگ رلیاں منائی اور اس کا ایک بچہ بھی اس سے پیدا ہوا. اس سے پوچھا شادی کب کریں گی؟ اس نے کہا شادی کی کیا ضرورت ہے، ہم لوگ پیار و محبت کے ساتھ رہ رہے ہیں، بس ہم لوگوں کی زندگی صحیح گزر رہی ہے، بس گزر رہی ہے. تمہارے بیان سے مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن تم یہ کہو کہ اسلام اس کو بری نظر سے نہیں دیکھتا، ہمیں اس جملے پر اعتراض ہے. بس تم ننگا ناچ ناچو، ننگی ہو کر گھومو، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر، لیکن جب اسلام سے جوڑنے کی کوشش کروں گی، اپنے اس گھناؤنے کردار کو، اس کریکٹر کو جب اسلام سے جوڑو گی تو ہم مدافعت کے لیے اپنی آواز اٹھائیں گے. اس کے لیے چاہے میڈیا ہمیں ننگا کرے، چاہے جو بھی کرے، ہم سب کی سنیں گے، لیکن ہم اسلام کی آواز کو بلند کریں گے اور بتائیں گے کہ غلط کیا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، بات یہاں سے نکلتی ہے اور اللہ کے حضرت عمر فاروق کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں کہ ایک چرواہے کے اندر بھی اللہ کا یہ ڈر ہے، اللہ کا یہ خوف ہے. دوسرے دن آتے ہیں اور اس کے مالک کو حکم دیتے ہیں کہ اپنے غلام کو لے کر دربار میں آؤ. غلام کا مالک اپنے غلام کو لے کر دوسرے دن عمر فاروق کے دربار میں جاتا ہے. غلام نے دیکھا یہ تو کل ہمیں جنگل میں ملے تھے، آج ہمیں ڈنڈے ماریں گے، کوڑے ماریں گے، کل ہم نے ان کو بکری نہیں بیچی، کل ہی ہم سے ایک بکری مانگ رہے تھے، اور آج یہ تو امیر المومنین ہے، یہ تو امیر المومنین ہے. حضرت عمر فاروق نے مالک سے کہا کہ تمہارا غلام میں خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ کتنے میں بیچو گے؟ اس نے کہا امیر المومنین میرا غلام بڑا نیک ہے،
اللہ والا میں اس کو نہیں بیچ سکتا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا دیکھو اس کو مجھے ضرورت ہے، میں تمہیں اس کی ڈبل قیمت دوں گا، جو لوگ اس کی قیمت دے رہے ہوں اس سے ڈبل قیمت میں تمہیں دے دوں گا، لیکن مجھے اس غلام کی ضرورت ہے۔ مالک کو لالچ آ گیا کہ جب ڈبل قیمت مل رہی ہے تو اس کو دے دو، ہم اتنے میں تو 2 غلام خرید لیں گے۔ ڈبل قیمت لے کر حضرت عمر فاروق نے اس غلام کو خرید لیا۔ اب اس غلام کا ڈر اور بڑھ گیا کہ اب تو میں عمر فاروق کا غلام ہو گیا، اب یہ مجھے کل کی سزا نہ دیں، کہیں مارے نہیں۔ حضرت عمر فاروق ان کو اپنے گھر پہ لاتے ہیں، غلام برابر ڈرتا جا رہا ہے، یہ وہی چرواہا ہے جو کل بکری چرا رہا تھا، اب اس کے دل میں ڈر پیدا ہوتا چلا جا رہا ہے۔ حضرت عمر اس کو کھجور کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں تمہارے مالک سے خرید لیا ہے اور اب میں تمہیں آزاد کر رہا ہوں، جاؤ تم میرے غلام نہیں ہو، میں نے تمہیں آزاد کر دیا ہے۔ جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں آزاد کیا ہے؟ تم اس آدمی کے غلام تھے، غلامی کی زندگی گزارتے تو تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے تھے، تمہیں فرض نماز پڑھنے کا موقع ملتا، پھر غلام کی تم بات مانتے اس لیے تمہیں عبادت کرنے کا موقع نہیں ملتا، اب تمہیں عبادت کا موقع ہی موقع ہے۔ کل تم نے یہ کہا تھا کہ اللہ رب العالمین کو قیامت کے دن میں کیا جواب دوں گا، اس جملے کی وجہ سے آج تمہیں آزادی مل گئی ہے، اس کلمے نے تمہیں آزادی دی ہے۔ اگر اسی طریقے سے اللہ سے ڈرتے رہے تو انشاءاللہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ تمہیں جہنم سے بھی آزادی دلا دے گا۔ اگر اسی طریقے کی تمہاری زندگی گزرتی رہی تو تقوی والوں کو انعام مل جاتا تھا، جو اللہ سے ڈرتے تھے اس کو امیر المومنین انعام دیتے تھے۔ میرے بھائیوں، آج ہم نے کسی اللہ سے ڈرنے والے کو انعام دیا؟ کسی نیک و متقی آدمی کو دیکھا تو کبھی ہمت پڑی کہ ہم اس کو کچھ مدد کر دیں؟ کبھی ہماری ہمت نہیں پڑتی کہ ہم اس کی کچھ مدد کریں۔ کیوں؟ مدد کرنے کی ہمت نہیں پڑتی۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایک لڑکا ہے، اس کا باپ انتقال کر چکا ہے، اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے۔ اب دیکھیے میں آپ کو کہاں لے جا رہا ہوں، اس کے پاس 1 بیگھہ زمین ہے، 1 بیگھہ زمین ہے، لیکن اچانک اس کی ماں کو کینسر ہوتا ہے، باپ اس کا انتقال کر چکا ہے، اس کے پاس بس 1 ہی بیگھہ زمین ہے، اس کی ماں کا علاج ہونا ہے، علاج کے لیے اس کو اپنی زمین بیچنا پڑ رہی ہے، اس زمین کی قیمت 2 لاکھ ہے۔ ہم گاؤں کے سرپنچ ہیں، ہم گاؤں کے مکھیا ہیں، ہم گاؤں کے پیسے دار ہیں، ہم گاؤں کے امیر آدمی ہیں، ہماری نظر خراب ہے، ہم اس زمین کو خریدنا چاہتے ہیں، ہمارے گھر سے لگی ہوئی ہے وہ زمین، اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ بیچے گا کیونکہ اس کی ماں بیمار ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ آج کل ایسا ہے نا؟ 2 لاکھ کی زمین ہمیں معلوم ہے اس کی قیمت 2 لاکھ کی ہے، لیکن اب ہمیں معلوم ہے کہ اس کا باپ نہیں ہے، ماں بیمار ہے، وہ علاج کرائے گا اور علاج کے لیے اس کو زمین بیچنا پڑے گی، لیکن اب تو وہ زمین کم داموں میں بھی بیچے گا، اب ہمیں امید ہے کہ 1.5 لاکھ میں مل جائے۔ وہ آدمی آتا کہتا کہ بھائی آپ کے گھر سے لگی ہوئی ہے، میری زمین ہے، میں اس کو بیچنا چاہتا ہوں۔ آپ نے کہا نہیں آیا، مجھے ضرورت نہیں ہے صاحب، میری ماں کی طبیعت خراب ہے، میں اس کے علاج کے لیے ٹاٹا ہاسپٹل جاؤں گا، بمبئی، میں پٹنہ میں جا رہا ہوں، میں اس کا علاج کرانا چاہتا ہوں، میری زمین کی قیمت 2 لاکھ روپے ہے، تم لے لو۔ یہ آدمی کہتا ہے نہیں صاحب مجھے ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر تمہیں دے رہی ہے تو 1.5 لاکھ کی دے دو، 1 لاکھ کی دے دو، ابھی تو زمین کی کوئی قیمت ہی نہیں، لاک ڈاؤن کے بعد زمین کی قیمت بڑھی کہاں رہی ہے، حالات ایسے ہی ہیں، مجبور آدمی ہے بیچارہ۔ اس نے کہا ٹھیک ہے لاؤ، 2 لاکھ کا مال ہے، 1.5 لاکھ دے دو۔ آپ نے 1.5 لاکھ روپے اس کو دے دی اور زمین لے لی۔ اللہ کی قسم 2 لاکھ کی زمین اس کی مرضی کے باوجود جو 1.5 لاکھ کی لی ہے، اس 1.5 لاکھ کے لینے کے باوجود اس نے چاہے جیسے دی ہو، اس کی رضامندی کے باوجود آپ نے جو 1.5 لاکھ میں خریدی ہے، آپ اس کے باوجود بھی ڈکیت کہلائیں گے، آپ بے ایمان کہلائیں گے، آپ یتیم کا حق مارنے والا کہلائیں گے، آپ مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے والے کہلائیں گے۔ اللہ کے یہاں سماج میں تو یہ ہوگا نہیں صاحب وہ 1.5 لاکھ میں تیار تھا، اس نے دے دی، اس نے لے لی، وہ تو تیار تھا۔ قاضی شرح ایک گھوڑا خریدنا چاہتے تھے، بازار میں جاتے ہیں، گھوڑا دیکھتے ہیں، پوچھتے ہیں گھوڑے والے
یہ گھوڑا کتنے کا ہے؟ اس نے کہا 400 درہم کا۔ قاضی شریح نے کہا کیا میں اس کو ذرا چلا کر دیکھ لوں؟ انہوں نے کہا دیکھ لو۔ قاضی شریح اس گھوڑے پر بیٹھتے ہیں اور جاتے ہیں، تھوڑی دور چل کے واپس آتے ہیں اور کہتے ہیں گھوڑے والے سچ بتا کہ تو کس مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کہا کہ پھر تو اتنا اچھا گھوڑا 400 درہم میں کیوں بیچ رہا ہے؟ تیرا گھوڑا چلا کر میں نے دیکھا تیرا گھوڑا 400 نہیں بلکہ 500 درہم کے لائق ہے۔ اس نے کہا قاضی صاحب آپ قاضی ہیں، حضرت علی نے آپ کو جج بنایا ہے، میرے قیمت 400 مانگی ہے، اگر آپ کو 500 درہم کا لگتا ہے تو 500 دے دیجئے، ورنہ میری طرف سے خوشی سے 400 ہیں، اگر آپ 500 دینا چاہیں تو مجھے کیا اعتراض ہوگا؟ قاضی شریح کہتے ہیں رکیے ایک مرتبہ اور چلا کر دیکھتا ہوں۔ اس گھوڑے کو انہوں نے دوبارہ چلایا اور آ کر کہتے ہیں آئے اللہ کے بندے سچ سچ بتا تجھے کیا مجبوری ہے؟ اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اس نے کہا مجھے کوئی مجبوری نہیں ہے۔ کہا پھر تو اتنا اچھا گھوڑا 500 درہم میں کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا 500 میں نہیں 400 میں دے رہا ہوں، آپ 500 دینا چاہیں تو ٹھیک ہے۔ کہا نہیں یہ 500 سے بھی اوپر بلکہ 600 درہم کا گھوڑا ہے تیرا۔ اس نے کہا قاضی صاحب مجھے شرمندہ مت کیجئے، میری طرف سے 400 ہے، آپ مزید اگر اور دینا چاہیں تو میرے کچھ کام آ جائے گا، ورنہ میری طرف سے قیمت 400 ہے۔ قاضی شریح کہتے ہیں رک جاؤ ایک مرتبہ اور دیکھتا ہوں۔ ایک مرتبہ اور چکر لگاتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں میرا دل اندر سے کہتا ہے کہ تو کسی مجبوری میں گھوڑا بیچ رہا ہے، تیرا گھوڑا 700 درہم کے لائق ہے، تو اس کو 400 میں کیوں دے رہا ہے؟ اس نے کہا میں کچھ نہیں کہوں گا۔ قاضی شریح کہتے ہیں کیا ایک چکر اور لگا لوں؟ ایک چکر اور لگا کر آتے ہیں اور اپنے جیب سے 800 درہم نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تیرا گھوڑا 400 نہیں 800 درہم کے لائق ہے۔ اس نے کہا قاضی صاحب مجھے صرف ضرورت 400 درہم کی ہے، 400 درہم کی ہے جو میرے بیٹے کے علاج میں کام آئے گی۔ قاضی شریح سمجھ گئے کہ یہ مجبوری میں بیچارہ بیچ رہا تھا، اور قاضی شریح نے اس گھوڑے کی صحیح قیمت لگائی اور 800 درہم دیے۔ میرے بھائیوں کبھی آپ کو ایسا بھی ہوا ہے کہ ایک آدمی جس کی ماں بیمار ہے 2 لاکھ کی زمین وہ بیچ رہا ہے، کبھی آپ نے سوچا کہ چلو 2 کی جگہ 2.25 دے دو، چلو 2.5 دے دو، بیچارہ اپنی ماں کے علاج میں کام کر لے گا، ہماری زمین تو 5-6 سال میں اور قیمت بڑھ ہی جائے گی لیکن اس کا تو کم سے کم ماں کا علاج ہو جائے گا۔ کبھی 2 لاکھ کی زمین کو 2,25,000 میں لینے کی کوشش کی آپ نے؟ کبھی 2.5 لاکھ دینے کی کوشش کی آپ نے؟ نہیں، 2 لاکھ کی زمین کو 1.5 لاکھ میں لینے والے تو ہزاروں مل جائیں گے۔ یہ خون چوسنے والے ظالم لوگ ہیں اور ظالموں کی داستانیں بھری پڑی ہے، ظالموں کی کہانیاں بھری پڑی ہے۔ میرے بھائیوں اللہ کے یہاں مجبور کی مجبوری کا فائدہ اٹھانے کا بھی آپ کو حساب دینا پڑے گا، آپ بچ نہیں سکتے اللہ کے یہاں اس عذاب سے۔ ہم نے کبھی تصور کیا ہے، کبھی سوچا ہے کسی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں؟ آج ہم یہ واقعات ہمیں چیخ چیخ کر کیا بتلا رہے ہیں؟ کبھی ان واقعات کی طرف ہم نے نظر ڈالی ہے؟ اور آؤ تاریخ کا ایک ایسا واقعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں حضرت عمر فاروق کی زندگی سے کہ آپ تعجب کریں گے۔ حضرت عمر فاروق کا بچہ باہر سڑک پر کھیل رہا ہے دوسرے بچوں کے ساتھ، کتنا چھوٹا بچہ تھا، 4-5 سال، اور سامنے آفس ہے بیت المال، اور بیت المال کے ٹریزی کون ہے، خزانچی کون ہے؟ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری، حضرت ابو موسیٰ اشعری باہر نکلتے ہیں بیت المال کے آفس سے، دیکھتے ہیں کہ کچھ بچے باہر کھیل رہے ہیں اور وہ دکان سے کوئی چیز خرید کر کھا رہے ہیں، لیکن عمر فاروق کا بچہ کچھ نہیں کھا رہا ہے۔ باہر جب نکلتے ہیں تو 1 درہم پڑا ہے سڑک پر، 1 درہم پڑا ہوا ہے، 1 درہم 1 روپیہ، مان لو آج کے حساب سے 1 روپیہ، 1 درہم زمین پر پڑا، اس کو اٹھا لیا، یہ درہم کس کا ہوگا پتہ نہیں، وہ درہم حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو دے دیا، لو بیٹا یہ لو، یہ بچے کوئی چیز کھا رہے ہیں تم بھی کھا لو۔
بچے نے 1 درہم کھایا نہیں ہے، وہ 1 درہم مٹھی میں باندھ لیتا ہے، مٹھی کو کس کے پکڑ لیتا ہے اور وہ درہم لے کے آگے بڑھ جاتا ہے اور سیدھے اپنے گھر پہ آ جاتا ہے۔ وہ درہم لے کر سیدھے اپنے گھر پہ آ جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق کی نظر جب اس بچے کے اوپر پڑتی ہے، باپ کی نظر پہلی نظر میں پہچان گیا، ایک ہاتھ کھلا ایک ہاتھ بندھا، بیٹے یہ مٹھی کیوں بند ہے، کھولو۔ جیسی بچے نے مٹھی کھولی تو اس میں سے 1 درہم زمین کے اوپر گر گیا۔ حضرت عمر فاروق نے وہ 1 درہم اٹھایا اور اٹھانے کے بعد کہا، میرے بیٹے سچ بتاؤ یہ 1 درہم تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ بیوی سے پوچھا کہ تم نے دیا؟ کہا نہیں میں نے نہیں دیا۔ کہا میں نے بھی نہیں دیا۔ بیٹا کہاں سے آیا؟ کہا بیت المال کے باہر میں کھیل رہا تھا، ابو موسیٰ اشعری کو زمین پر پڑا ہوا ملا چاچا کو، اور ابو موسیٰ اشعری چاچا نے یہ 1 درہم اٹھا کر زمین سے مجھے دے دیا کہ اور بچے چیزیں کھا رہے ہیں، تم بھی بیٹا کچھ کھا لو۔ میں نے کھایا نہیں ہے، اے ابو گھر میں 1-2 دن سے چولہا نہیں چلا تو میں نے سوچا کہ 1 درہم میرے گھر میں کام آ جائے گا۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں بیٹے تم نے بہت اچھا کیا، یہ درہم لے کر تم گھر آ گئے۔ پھر وہ 1 درہم 10-20 بیگھے زمین پر ناجائز قبضہ کرنے والوں، بھو مافیا بننے والوں، گنڈا گردی کرنے والوں، اس واقعے کی روشنی میں اپنے آپ کو تلاش کرو کہ ہم کون ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری کے پاس 1 درہم لے کر حضرت عمر آتے ہیں اور وہ 1 درہم روپیہ، 1 درہم جو لوہے کا سکہ تھا، اس سکے کو اٹھا کر حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سر پہ مارتے ہیں۔ وہ تو اچھا ہوا کہ ان کے سر پہ پگڑی بندھی ہوئی تھی ورنہ سر پھٹ جاتا۔ وہ 1 درہم ان کے سر پہ مارتے ہیں، پگڑی پہ لگتا ہے لیکن اتنی زور سے مارا تھا کہ پگڑی کے اوپر سے بھی وہ 2 درہم کا اثر ان کے سر میں ہوتا ہے، یعنی ان کو اس کی ہلکی سی چوٹ کا اثر سر کے اندر محسوس ہوتا ہے۔ حضرت ابو موسیٰ نے کہا کیا ہوا امیر المومنین؟ حضرت عمر نے کیا جملہ کہا، اس جملے پر غور کرو۔ کہا ہے ابو موسیٰ کیا جہنم میں داخل کرنے کے لیے، جہنم رسید کرنے کے لیے، جہنم میں پہنچانے کے لیے تیری نظر عمر کے خاندان پر اور عمر کے گھر پر ہی پڑی تھی، کوئی اور تیری نظر میں نہیں آیا، تیری نظر میں کوئی اور نہیں جمع؟ کیا جہنم پہنچانے کے لیے تیری نظر عمر کے گھر پر ہی پڑی تھی؟ 1 درہم، اور 1 درہم کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا جہنم بھیجنے کے لیے تیری نظر میرے ہی گھر پہ پڑی تھی، کوئی اور نہیں ملا پورے عرب کے اندر تجھے؟ کہا کیا ہوا؟ یہ 1 درہم کا زمین پر پڑا تھا، سارے بچے کھا رہے تھے، آپ کا بچہ منہ تک رہا تھا، میں نے 1 درہم آپ کے بچے کو دے دیا وہ کچھ کھا لے۔ کہا 1 درہم جب مل گیا تھا تو تم نے فرمان نہیں سنا، اس 1 درہم کو بیت المال میں جمع کر دیتے، یہ تمام مسلمانوں کی امانت ہے، اگر کوئی پوچھتا دعویٰ کرتا تو اس کو دے دیا جاتا، نہیں تو بیت المال میں جمع کر دیا جاتا، تم نے میرے بیٹے کو کیوں دیا؟ اے ابو موسیٰ آج تم نے ایسا کر دیا، اگر آئندہ تم نے کبھی ایسا کیا تو نوکری سے بھی نکال دوں گا، بیت المال کے چودراہر سے میں تمہیں بے دخل کر دوں گا اور سزا دوں گا تو الگ۔ کیا سمجھ رکھا ہے تم نے؟ کیا ہم اس واقعے کی روشنی میں کیسے لگتے ہیں؟ ہم نے تو کتنے ناجائز لوگوں کو دبایا ہوگا اور کتنوں کی بے ایمانی کی ہوگی، زمین جائیداد یہ وہ سب۔ ایک واقعے کی طرف اور آئیے اور اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے، عمر ابن عبدالعزیز کا دور ہے اور صبح عید ہونے والی ہے، چاند ہو چکا ہے، چاند ہو چکا ہے، صبح عید ہونے والی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہے دیکھو آپ کے پاس بھی کپڑے نہیں ہیں پہننے کو، میرے پاس بھی نہیں ہے، ہم اور آپ تو پرانے کپڑے پہن لیں گے، لیکن بچہ نئے کپڑے کی ضد کر رہا، بچے کے لیے تو نیا کپڑا ہونا چاہیے، پڑوس کے بچے نئے کپڑا پہنیں گے اور امیر المومنین کا بیٹا پرانے کپڑے۔ کہا میری بیوی بیت المال سے مجھے اتنی تنخواہ نہیں ملتی کہ میں اس سے اپنے بچے کو نیا کپڑا پہنا سکوں۔ بیوی نے کہا امیر المومنین نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس لے لیجیے، اگلے مہینے مت لیجیے گا۔ کہا بیوی مشورہ اچھا دے رہی ہو،
ہوتا ہے کبھی کبھی لوگ کسی کے یہاں کام کرتے ہیں، صاحب میری بیوی بیمار ہے، 1 مہینے کی ایڈوانس تنخواہ دے دو، ہم دھیرے دھیرے کٹا دیں گے، کوئی بری بات نہیں ہے اگر مالک راضی ہو جائے تو۔ ابو موسیٰ عمر ابن عبدالعزیز نے ایک لیٹر لکھا اور اپنے خادم سے کہا جاؤ بیت المال کے کیشیئر سے کہنا یہ لیٹر دے دینا، وہ تمہیں 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دے گا۔ امیر المومنین خوش تھے، عمر ابن عبدالعزیز کے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس، اور وہ تو میرا خادم ہے، وہ تو دے ہی دے گا، جب ہم نے آرڈر دے دیا، لکھ کے دے دیا تو وہ دے دے گا۔ جیسے یہ لیٹر کیشیئر کے ہاتھ میں آتا ہے، اس نے پڑھا خزانچی نے، اس میں لکھا ہے کہ کل عید ہے، میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، لہٰذا مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے مت دینا، اس مہینے کے اندر کاٹ لینا۔ اس خزانچی نے اس لیٹر کو پڑھنے کے بعد اندر جا کر اسی لیٹر کے پیچھے کچھ لکھ دیا، اور لکھنے کے بعد اس کو لفافے میں بند کر کے کیا، جاؤ اس کو دے دینا عمر ابن عبدالعزیز کو۔ کہا انہوں نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس منگائی، کہا میں نے اس کا جواب دے دیا ہے، اس کا جواب وہ پڑھ لیں گے، اس کے بعد آپ آنا، اگر اس کے باوجود وہ منگائیں گے، تنخواہ مانگیں گے 1 مہینے کی تو میں دے دوں گا، میں نے اس میں کچھ سوال کیا ہے۔ خادم لفافہ لے کر عمر ابن عبدالعزیز کے پاس پہنچتا ہے، عمر ابن عبدالعزیز نے کہا کیا اس نے 1000 کیا اس نے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس نہیں دی؟ کہا پتہ نہیں، اس لفافے میں کچھ رکھ دیا ہے۔ لفافہ کھولا تو کیا دیکھتے ہیں کہ میرے ہی لفافے میرے ہی لیٹر کے پیچھے کچھ اور لکھا ہے، اس وہ پڑھتے ہیں، اس میں لکھا ہوا ہے عمر ابن عبدالعزیز امیر المومنین، آپ کا حکم سراخوں پر، آپ کو 1 مہینے 5 مہینے 6 مہینے آپ جتنی کہیں اتنی تنخواہ میں دینے کے لیے آزاد ہوں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ امیر المومنین آپ نے لکھا ہے کہ میرے بچے کے پاس نئے کپڑے نہیں ہیں پہننے کے لیے، اس لیے مجھے 1 مہینے کی تنخواہ ایڈوانس دے دو، اگلے مہینے کاٹ لینا، لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا اگلے مہینے تک اگر آپ زندہ نہ رہے، اگلا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اگر آپ کا انتقال ہو گیا تو 1 مہینہ جو ایڈوانس تنخواہ آپ کے پاس جائے گی، اس تنخواہ کو واپس کون کرے گا؟ اس کا ضمانتی کون ہے؟ اس تنخواہ کو بیت المال میں جمع کون کرے گا؟ کاش یہ واقعات مودی نے پڑھے ہوتے، یہ واقعات یوگی نے پڑھے ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ اسلامی حکمرانوں کی تاریخ کیسی گزری ہے۔ یہ بیچارے 10 اور 20 لاکھ کا سوٹ بوٹ پہن کر امریکہ کے پرائم منسٹر کا سواگت کرنے والے لوگ کیا جانے کہ حکومتیں کیسے چلائی جاتی ہیں۔ حکومت چلانا سیکھنا ہے تو سیکھو، عمر ابن عبدالعزیز سے سیکھو، حضرت عمر فاروق سے، اور انہی سے سیکھی تھی مہاتما گاندھی جی نے۔ اسی لیے تو کہا تھا باپو نے کہ اگر دیش میں خون خرابہ بند کرنا چاہتے ہو، امن و سکون چاہتے ہو تو حضرت عمر فاروق جیسا قانون نافذ کر دو، دیش کے اندر خون خرابہ بند ہو جائے گا۔ یہ مہاتما گاندھی نے جملے کہے ہیں، ستیہ اور اہنسا کے اندر آج بھی لکھے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، آج صورتحال یہ ہے کہ وجے مالیا باہر بیٹھا ہوا ہے، دیش کی یہ ساری چیزیں لے کر باہر بیٹھا ہوا ہے، آج پورے دیش کے گوداموں کو اڈانی اور امبانی کے سپرد کر دیا جا رہا ہے، اور دیش کا چوکیدار کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہزاروں کروڑ کی افیم اور گانجا اور چرس بمبئی کے ایئرپورٹ، بمبئی کے پورٹ پر سمندر کے اوپر پکڑی جا رہی ہے، لیکن میرے بھائیوں اس کے منگانے والے کو، اس کے مالک کے کو آج تک پوچھنے کے لیے بھی نہیں بلایا جا رہا ہے۔ آج اس طریقے سے حکومتیں چل رہی ہیں۔ ایک حکومت وہ بھی تھی کہ حضرت عمر فاروق کا بیٹا ملک شام کے اندر تھا، اور اس نے رات کے اندر کھجور کو، رس کو سڑایا، نچوڑا، وہ نبیذ بن گیا، صبح ہوتے ہوتے اس کے اندر نشہ آ گیا، اس کو معلوم نہیں تھا اور اس نے نبیذ پی لی۔ عمر فاروق کے بیٹے نے نبیذ پی لی، شراب کی ایک قسم ہے، اس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ سڑ چکی ہے اور اس میں نشہ آ گیا ہے۔ جب وہ پی لیا تو اس میں نشہ آ گیا، ملک شام کے گورنر کو پتا چلا تو حضرت عمر فاروق کے بیٹے کو بلایا اور 40 کوڑے لگوا دیے ملک شام کے اندر۔ لیکن مدینے میں جب عمر فاروق کو پتا چلا کہ میرا بیٹے نے شراب پی لی، اور یہ بھی پتا چلا کہ 40 کوڑے لگ گئے، لیکن اس کے باوجود لیٹر لکھا عمر پریاس کو کہ میرے بیٹے کے لیے میں گھوڑا بھیج رہا ہوں اسپیشل، اس گھوڑے سے میرے بیٹے کو جلدی واپس مدینے بھیجا جائے۔ بیٹا خوش تھا کہ میرے ابو نے کوئی ارجنٹ کام کے لیے بلایا۔ جب عمر پریاس نے اس اسپیشل گھوڑے سے عمر فاروق کے بیٹے کو بھیجا،
بیٹا جب آیا تو اس کو اس کی ماں سے نہیں ملنے دیا، کہا اس کو حراست میں لو، حراست میں لے لیا اپنے لخت جگر کو، اپنے بیٹے کو، اور اس کو کہا جلاد سے کہ کوڑے لگاؤ، 40 کوڑے اس کو میرے سامنے مارو۔ بیٹا کہتا ہے امیر المومنین، اے ابو جان، ایک جرم کی 2 بار سزا کیسے؟ 40 کوڑے کی سزا تو میں نے ملک شام میں کھا لی ہے، دھوکے سے نشے والی چیز پی لی، اس کے باوجود میں نے 40 کوڑے وہاں کھا لیے، پھر یہاں کیوں مارا جا رہا ہے؟ کہا پہلا جلاد 10 کوڑے مارے گا، اس کے بعد دوسرا مارے گا، کیونکہ 10 کے بعد وہ تھک جائے گا، پھر جتنی زور سے مار پڑنی چاہیے اتنی زور سے مار نہیں پڑے گی۔ 40 کوڑے دوسرے جلادوں سے پڑوایا۔ بیٹا کہتا رہا ابو جان، ایک جرم کی ڈبل سزا، یہ بے انصافی ہے۔ حضرت عمر کہتے رہے بیٹے مجھے عمر ابن عاص پر بھروسہ نہیں ہے، کہ اللہ کی قسم انہوں نے کوڑے مارے لگوائے، ہاں میں جانتا ہوں کوڑے لگوائے، لیکن میرا دل کہتا ہے کہ عمر ابن عاص نے رعایت برتی ہوگی، جتنی زور سے کوڑے مارنا چاہیے اتنی زور سے نہیں پڑے ہوں گے، اس لیے کہ آپ امیر المومنین کے بیٹے ہیں، عمر فاروق کے بیٹے ہیں، یہ سوچ کر جلادوں نے ہلکے ہلکے کوڑے مارے ہوں گے، آج اصلی کوڑے اب پڑیں گے تمہارے اوپر۔ جب اپنوں کو سزا دینے کا رواج تھا تو جرائم بند تھے، جب اپنوں کو بچایا جاتا ہے تو جرائم کا انبار لگتا ہے اور جرائم پیدا ہوتے ہیں۔ سیکھو حکومت ایسے چلتی ہیں۔ آئے عمر ابن عبدالعزیز، آپ کو اگر 1 مہینے کی تنخواہ دے دوں ایڈوانس، اگلے مہینے اگر آپ زندہ نہیں رہے، انتقال ہو گیا، تو 1 مہینے کی یہ تنخواہ واپس کون کرے گا؟ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رونے لگے اور اپنی بیوی سے کہنے لگے بیوی، جس امیر المومنین کا کیشیئر اتنا زیادہ امانت دار ہو، اتنا زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہو کہ وہ اپنے امیر کو بھی، اپنے حاکم کو بھی سوال کر رہا ہو، تو مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ 1 درم کی بے ایمانی نہیں ہوگی، میرا بچہ کل پرانے کپڑے ہی پہنے گا۔ 1 مہینے کی تنخواہ میں ایڈوانس نہیں لیں گے، کیونکہ ہمیں یہ معلوم نہیں ہے کہ اگلے مہینے ہم زندہ رہیں گے بھی یا نہیں رہیں گے۔ میرے بھائیوں، یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں، یہ واقعات ہمیں جھنجھوڑ دیتے ہیں اندر سے۔ وہ کون سا منظر تھا؟ یہی عمر ابن عبدالعزیز تھے، جن کی بیوی حاملہ تھیں، پیٹ میں بچہ تھا، اور آپ جانتے ہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ جس کے پیٹ میں بچہ ہو اس عورت کو کھاتے پیتے رہنا چاہیے، کیونکہ ماں جو کھائے گی وہی بچے کو بنے گا۔ لیکن یہاں 4 دن سے ماں کو کچھ نہیں ملا، ڈر ہو گیا کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے پیٹ میں، ماں کھائے گی تو بچے کو لگے گا، جب ماں ہی بھوکی ہے تو بچہ تو ویسے ہی مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کہتی ہیں اپنی خادمہ سے، خادمہ تمہارے مالک تو مجھے کچھ دیں گے نہیں، ایسا کرو بیت المال سے میں چلی جاؤ، اور سنو یہ واقعہ جھنجھوڑ دے گا، بیت المال میں چلی جاؤ، 1 پیالہ دودھ وہاں کے خزانچی سے، کیشیئر سے لے آؤ، دیکھو اگر میں نے دودھ نہیں پیا، کچھ کھایا نہیں تو پیٹ کا بچہ مر جائے گا جو امانت ہے۔ رات کی تاریکی میں خادمہ نکلتی ہے اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتی ہے، بیت المال کے خزانچی سے کہتی ہے کہ 1 پیالہ دودھ دے دو، ہماری مالکن عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی کو حمل ہے، پیٹ میں بچہ، 4 دن سے کچھ نہیں کھایا، بچہ کہیں بھوک کی وجہ سے مر نہ جائے، بچہ اگر مر گیا تو یہ بہت بڑی ذمہ داری ہوگی، 1 پیالہ دودھ دے دو۔ اس نے جلدی سے سنا عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی ہیں اور پیٹ میں بچہ ہے اور 4 دن سے کچھ نہیں ملا، تو اس نے سوچا بچہ نہ مر جائے، جلدی سے 1 پیالہ دودھ دے دیا، جاؤ لے جاؤ۔ رات کا تقریباً یہی ٹائم ہوگا، 2:30، عمر ابن عبدالعزیز اٹھ چکے تھے، کنویں کے پاس بیٹھ کر وضو بنا رہے تھے، انہوں نے دروازہ کھلتے ہوئے دیکھا، تھوڑی دیر کے بعد دیکھتے ہیں کہ ایک عورت، ہماری خادمہ، چادر میں کچھ چھپائے ہوئے چلی آ رہی ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دیکھا کہ وہ میری بیوی کے کمرے میں چلی گئی، یہ پیچھے سے کمرے میں جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ تم کون؟ کہ میں آپ کی خادمہ، کیا دے رہی ہو میری بیوی کو؟ کیا دیکھتے ہیں کہ میری بیوی کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا تمہیں اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ہم تم دونوں کی جان ہے،
جب تک مجھے حساب نہ دے دو کہ یہ دودھ کہاں سے آیا میں تمہیں پینے کی اجازت نہیں دیتا۔ عمر ابن عبدالعزیز کی بیوی نے دودھ کا پیالہ روک لیا، کہا امیر المومنین میری نیت پہ شک مت کریے، 4 دن سے صرف پانی پی رہی ہوں، کھانے پینے کو کچھ نہیں ہے، آپ کی امانت میرے پیٹ میں پل رہی ہے، اگر یہ بھوکی رہ گئی، اگر مجھے کچھ نہیں ملا تو اس کی بھی پرورش نہیں ہوگی اور یہ پیٹ میں مر جائے گا، اس لیے میں نے 1 پیالہ دودھ بیت المال سے منگوا لیا۔ فرمایا میری بیوی بیت المال کے 1 پیالہ دودھ کو لینے کے لیے ہمیں بیت المال کے سارے مسلمانوں کو جمع کرنا پڑے گا، جب وہ ہمیں خوشی خوشی اجازت دے دیں کہ 1 پیالہ دودھ تم اپنی بیوی کو دے سکتے ہو تب تمہارے لیے جائز ہوگا، بنا ان کی اجازت کے ہم تمہیں دودھ نہیں دے سکتے۔ کہ امیر المومنین آپ نے اتنے دن خدمت کی ہے، کیا آپ کو اجازت نہیں دیں گے؟ دیکھیے مجھے ڈر ہے کہ یہ بچہ کہیں مر نہ جائے، اس لیے مجھے پینے کی اجازت دیجئے۔ اچھا چلیے ادھار ہی صحیح، جب آپ کو تنخواہ ملے گی تو 1 پیالہ دودھ وہاں واپس کر دیا جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے نہیں یہ بنا اجازت کے دودھ لیا گیا ہے، اس لیے اس کو بھی لینے کے لیے اجازت لینا پڑے گی، یہ دودھ یہاں لاؤ۔ جب چھیننے لگے تو بیوی دینا نہیں چاہ رہی تھی اور قسم دے کر کہتی ہے آپ کو اللہ کا واسطہ 1 پیالہ دودھ پی کر اس بچے کی جان بچا لینے دیجئے مجھے۔ عمر ابن عبدالعزیز نے دودھ کا پیالہ چھین کر دونوں ہاتھ اس کے چھوڑ دیے اور چھین ہی لیا اور اپنے ہاتھ میں لینے کے بعد کہا ہرگز نہیں۔ کہا امیر المومنین پھر آپ یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا، یقین کر لیجئے کہ یہ بچہ مر جائے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز نے کہا اگر یہ پیالہ تمہیں دے دوں تو؟ کہا پھر اس بچے کے بچنے کی امید ہے۔ عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہتے میری بیوی مسلمانوں کی امانت میں خیانت کر کے 1 پیالہ دودھ تمہیں دے کر پلا دیا جائے اور اس کو پی کر یہ بچہ زندہ ہے، یہ بچہ زندہ رہ سکتا ہے تو اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی نہیں چاہیے، اپنے اس پیٹ کے بچے سے کہہ دو کہ مجھے تمہاری زندگی نہیں چاہیے۔ بیوی پیٹ میں بچہ مرتا ہے تو مر جائے، مجھے اس بچے کی موت گوارا ہے لیکن امانت میں خیانت گوارا نہیں ہے، 1 پیالہ دودھ کی بے ایمانی ہمیں قبول نہیں ہے۔ گئے اور بیت المال میں وہ دودھ جمع کر کے بیت المال کے کیشیئر کو نوکری سے ہٹا دیا کہ تم نے میری اجازت کے بغیر یہ دودھ کیسے دیا۔ ان واقعات کی روشنی میں ہم کیسے لگ رہے ہیں، اور ان واقعات کی روشنی میں ہم تو چھوڑو مودی اور یوگی کیسے لگ رہے ہیں، ان واقعات کی روشنی میں میرے بھائیوں ہم سب تصور کریں، ہم سب دیکھیں، ہم سب سیکھیں، ہم سب جانیں۔ اور لال بتھانی والو ہم بار بار تمہارا نام لال بتھانی کہہ رہے ہیں، نام انہی کا لیا جاتا ہے جن سے محبت ہو، نام ان کا لیا جاتا ہے جن کے بارے میں دل میں جگہ ہو۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کے بارے میں کچھ تو غلط فہمیاں میرے دل میں ڈالی گئی۔ 15 سال سے ہم سے برابر کہا جا رہا ادھر مت جانا، ادھر مت جانا، اور میری کھوپڑی میں نہیں بیٹھ رہا تھا کہ کون لال بتھانی، 15 سال ہو گئے ہمارے ذہن میں نہیں آ رہا، ارے وہاں تو ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ اب میں مائک میں ہوں، میں بتاؤں گا نہیں، وہ سب ریکارڈ ہو جاتا ہے، اسی لیے میں منع کر رہا تھا، ایسا ہوتا ویسا ہوتا۔ کوئی نہیں اس دنیا کے اندر، سن لو، کوئی اتنا نیک انسان نہیں ہے کہ جو اتنا بڑا نیک ہو کہ نیکیوں میں اس نے فرشتوں کو فیل کر دیا ہو، کوئی اتنا بڑا نیک بھی نہیں ہے کہ اس کی عبادتیں اتنی زیادہ ہوں کہ اس نے فرشتوں کو سے آگے نکل گیا ہو، اور اس دنیا میں کوئی اتنا گناہگار بھی نہیں کہ گناہوں میں اس نے ابلیس سے بھی وہ آگے بڑھ گیا ہو۔